हुजूर सलाम फिरते गुलामों को कहते मुझे इस बात का डर रहता है कहीं तुम में कोई कमजोर ना हो, कोई बूढ़ा ना हो। जब बच्चों की रोने की आवाज आती है मैं फर्ज नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ। आए लोगों, आप में से कोई बंदा, मैं अपना तजर्बा बयान करूँ, यकीन फरमाइए मुझे थोड़ा सा कोई मसला था, परेशानी हुई घर में, मैंने अपने दोस्तों से कहा दुआ कराएं, बच्चों से दुआ कराई, आगे पीछे जितने भी है पीरन साहब, मुफ्तियान गिराम, वज़ाइफ, लेकिन एक रात मैंने खुद सोचा क्यों ना मैं रब के साथ ही मुलाकात कर लूं। वही उसने पैदा तो उसी ने मुझे किया है ना। आप यकीन फरमाइए 3 दिन मैंने सिर्फ 2-2 रकातें पढ़ के जो ना रब की बारगाह में मांगना शुरू कर दिया, मेरे सारे मसले हल हो गए। आप मुझे कह रहे हैं ना मुफ्ती साहब दुआ करे, आप कह रहे हैं पीर साहब दुआ करे, ओ भाइयों हम आपके बारे में इतने मुखलिस नहीं है जितना रब मुखलिस है। तो बच्चों फरमाए उसी की बारगाह में झुके तो सही, उसने तुम्हें बनाया है। कोई भी परेशानी हो दुआ मुस्तफा करीम ने सिखाई है, लेकर आने वाले जनाबे जिब्रील है, बताने वाला खुद रब्बे जलील है। पर तेरा कोई भी उम्मती सदके नियत के साथ रात की तन्हाई में मुझसे मांगेगा, दुआ के कलिमात क्या है? रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। उसका सलाम बाद में फिरेगा, मैं उसकी बख्शिश पहले फरमा दूंगा। आइए मैं और आप कोशिश करें अपनी जिंदगी में सबसे जो अहम चीज है, आज यकीन फरमाए हमारे अंदर इल्म नहीं है, क्या बोला? शुक्र तो वैसे हम करते नहीं, तबाह हो रही है मस्जिद को देखो आगे जनाब शुगर है। जब शुक्र खत्म हुआ तो शुगर शुरू हो गई। अल्लाह के बंदे जाओ अस्पतालों में देखो, गुर्दे बाहर लटके खड़े, तकलीफ होती है। रब का करम है, उसने हमें सेहतमंद तो बनाया है ना, उसने आंखें तो अता की है ना, करोड़पति बंदा है, औलाद कोई नहीं। तुझे मुबारक हो, घारे विच भावे रोटी सुखी है पर पोत्र तो आठे नहीं ना। अच्छा ये सारी चीजें हो, अल्लाह की सबसे बड़ी जो दौलत है ना वो दौलत ईमान है। ईमान तुम्हारे अंदर है कि कोई नहीं? ईमान सबसे बड़ी दौलत है। अमेरिका के सदर के पास भी ये दौलत, तुझे मुबारक हो, तेरे अंदर दौलत है। तू कहते मेरे पास, तू तो बड़ा कीमती है यार, दौलत ईमान तेरे अंदर है। तो जिस बंदे में दौलत ईमान हो वो कामयाब है। अंग्रेज चांद पे पहुंच के थे, क्या करेंगे चांद होते? तो बच्चों नहीं फरमाई तहकीक करे, चांद पर पहुंच गया लेकिन उनकी मत मारी गई है, चांद पे पहुंच गए। तो जिसने चांद बनाया है उसका कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं की। दुनिया की हर चीज में रिसर्च कर रहा है, तरक्की कर गया है जी। हमारे लोग भी एहसास कमतरी का शिकार हो गए हैं। वो खाक तरक्की की जिसने सारी कायनात को बनाया है, उस खुदा का पता नहीं। सजदा कर रहा है तो दरख्त को कर रहा है, सजदा कर रहा है तो पत्थर को कर रहा है। मोमिन तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने माथा टिकाने की तौफीक की रब के सामने अता फरमाई है। तुझे मुबारक हो। हम चांद के ऊपर पहुंचे तो हमें क्या जरूरत है? चांद पर पहुंचना भी हकीकत सही, पर चांद को कदमों में लाना बड़ी बात है। तुम सावधान, आज वो बगले बजा रहे चांद पर पहुंच गए, तुम्हें नहीं पता इसी चांद को मेरे रसूल ने कदमों में बुलाया। इसी चांद को मेरे रसूल ने अपने किरदार को सुथरा रखे, अपने बच्चों को कुरान मजीद का हाफिज बनाया। मैं तो चूंकि एक मुदर्रिस आदमी हूँ, ये खिताबत मेरा कोई शोबा नहीं है। ये हजरत साहब खतीब है अल्हम्दुलिल्लाह, खिताबत इनका शोबा है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे खतीब है। असा ऐसे मुदर्रिस बंदे चल गए हो तो ठीक है, नहीं तो असा किड़े खतीब है से साढ़े उस्ताद साहबादन भी ठीक है जी। पढ़ने पढ़ाने वाले दोस्त मोहब्बत फरमाते हैं, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। आज जिस बंदे का बेटा डॉक्टर है, सर उठा के कहते मेरा पुत्र डॉक्टर है जी, मेरा बेटा इंजीनियर है, गर्दन में सरिया, मेरा बेटा SHO है जी। एक बंदा शेर चले सट के बैठे तेरा पुत्र आगे बता हाफिज है, जो फरमाए मत मारी गई है तेरी, हाफिज है। कायनात की सबसे बड़ी डिग्री तेरे बेटे के पास है। कोई दफ्तर में खड़ा है, कोई कहां खड़ा है, कोई कहां खड़ा है, मगर तेरे बेटे की शान यह है कि मुसल्ले रसूल के ऊपर खड़ा है। किसी बंदे के सामने रब ने महक को रख दिया, वो महक को बना रहा है। किसी के सामने रब ने लोहे को रख दिया, किसी के सामने लकड़ी को रख दिया, किसी के सामने लैपटॉप टीवी को रख दिया। वो अफसर है। कुर्बान जाऊं उस बंदे की शान पर जिसके सामने रब ने अपना कलाम इलाही को रख दिया। फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, बेहतर
بہترین صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے جو نیک اولاد کی صورت میں ہوتا ہے. ایک بات عرض کروں میں آپ کے سامنے, 1957 کی گل ہے, پاکستان بڑا تو 10 سال بعد, کتنے سال بعد, سارے یہودیاں عیسائیاں سکھ نے بیٹھ کے کٹ کیتا کہ پاکستان کو بنے ہوئے 10 سال ہو گئے بڑی مشکل سے, مگر وہ ترقی کر رہا ہے. 10 سال ہے, ابھی بچہ ہے, نابالغ ہے. 1947 میں پاکستان بنا ہے, 1957 ہو گئے ہیں. 10 سال کا نابالغ بچہ ہے مگر ترقی کر رہا ہے. راز کیا ہے؟ انہوں نے ساری میٹنگ کی, کانفرنس بلائی, کوئی آتا اس کا وہ کہتا پاکستان میں یہ ہے, کوئی کہتا یہ ہے چیز ہے, یہ چیز ہے, ترقی کر رہا ہے, ترقی کر رہا ہے. ایک نوجوان آیا, توجہ فرمانا, اس نے آ کر بڑے جلالی انداز میں بیان کیا, کہنے لگا لوگوں یاد رکھو, میں جو چیز سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ترقی کر رہا ہے راز یہ ہے پاکستان میں رب کا کلام ہے, قرآن مجید برہان رشید ہے. توجہ فرمانا, اس کی ترقی کا راز یہی ہے. اب لوگوں نے کہا اچھا جب بتا دیا ہے تو ہوں یہ نکل سی کی میں, توجہ فرمائے, تاکہ یہ نکلے, ختم ہو جو ملک, وہاں کے مسئلہ ہی کوئی نہیں. کیا کرے؟ کہنے لگا اب قرآن مجید کو نکالنا بڑا ہی آسان ہے. وہ یہ ہے کہ گھر گھر سے قرآن مجید کو نکال لو, مدرسے سے نکالو, مسجد سے نکالو, جو کمپنیاں قرآن مجید چھاپ رہی ہے ان کو خریدو, اور قرآن کے مقابلے میں من گھڑت ایک قرآن مجید کو پیش کیا جائے, اگرچہ اس کے حروف سونے کے پانی سے لکھنے کیوں نہ پڑے, مگر حکومت یہ خرچہ جو ہے وہ برداشت کرے گی. شروع قرآن مجید نکل جائے گا, ایک نیا قرآن من گھڑت ہم جب پیش کریں گے, کہیں گے یہ نئی تحقیق ہے جس میں گمراہیت ہوگی, نہ رب کا پتہ, نہ اس کے رسول کی تعظیم, نہ اصحاب اور اہل بیت کا حیا. اپنی طرف سے من گھڑت کچھ آیتیں شامل کریں گے. جب اس نے یہ لفظ کہے سب نے تالیاں بجائی, واہ 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 واہ, مزہ ہی آ گیا ہے, بس یہ کام کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں. جب سب کی تالیاں ختم ہوئی, وہ کونے میں ایک بابا بیٹھا ہوا تھا, 150 سال اس بندے کی عمر تھی, بلکہ سفید ہو چکی تھی, داڑھی سفید تھی. وہ جو پرانا پاپی بابا تھا وہ اٹھا, اس نے کہا نوجوان میرے پاس آ. اس نے نوجوان کو تھپکی دی, کہا واہ جی واہ, مزہ آ گیا ہے, اتنا جلالی بیان, اور مذہب عیسائیت کا اتنا درد ہے تیرے اندر, اور قرآن کی اتنی نفرت ہے, مزہ آ گیا ہے. لیکن سب کی طرف نظر اٹھا کر اس نے دیکھا, اس نے کہا لوگوں خوشیاں نہ مناؤ, تمہارا یہ منصوبہ ناکام رہے گا. توجہ فرمائے, یہ جو تمہارا منصوبہ ہے ناکام رہے گا, کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی. اس نے کہا کیسے, کیا گھر سے قرآن مجید نہیں نکال سکتے؟ بک جاتے ہیں مسلمان چند ٹکے کی خاطر, مدرسے سے نہیں نکل سکتا. بازاروں میں جو کمپنیاں قرآن مجید چھاپ رہی ہے صاف ظاہر ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی مالک ہے, ہم اس کو ڈالر لگائیں گے, خود بخود قرآن مجید کو چھاپنا بند کر دے گا. نوجوان وہ جو بابا تھا بڑا ذہین تھا, اس نے کہا مجھے خوشی ہوتی ہے تمہارے اس جذبے پر, لیکن روتا اس لیے ہوں تم ناکام رہو گے. کہا کیسے؟ کہا ٹھیک ہے, گلی سے قرآن نکال لو گے, محلے سے نکالو گے, مسجد سے نکالو گے, لیکن پاکستان کے 8 سال کے بچے سے لے کر 90 سال کے بوڑھے کے سینے سے قرآن کون نکالے گا؟ وہاں تو 8 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن ہے. جب سال کے بعد مصلی رسول کے اوپر کھڑا ہوتا ہے, پیچھے 2-3 سامنے ہوتے ہیں, ایک نکتے بھی کی بھی کمی پیشی ہوتی ہے, پیچھے بتاتے ہیں 90 سال کا بوڑھا بھی حافظ قرآن ہے. تم قرآن کو ہر جگہ سے نکالو گے, مگر جو قرآن رب نے سینوں میں محفوظ کر رکھا ہے اس کو کیسے نکالو گے؟ پوری اسمبلی کی ہوا نکل گئی, کہنے لگے یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے. مسلمانوں تمہیں مبارک ہو جن کے بیٹے حافظ قرآن ہیں. پہلے کتنی ایک بستی میں کتنی حافظ قرآن ہوتے تھے, آج جو حافظ ہے وہ عالم بنے. ضرورت اس چیز کی ہے علم کو عام کرے, علم کو پھیلائے. اگر کسی بیرون ملک میں کوئی بغیرت انسان قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے, کوئی بھی بے حرمتی کرے جلا دیتا ہے, اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی سڑکوں پہ آ کے احتجاج کریں. اس کا علاج یہ ہے تم نے ایک مرتبہ جلایا ہے, انشاءاللہ اب ہم 1000 حافظ قرآن تیار کریں گے. اس کا سد باب ہے. آئیے, ہمارے بزرگوں نے دین کی خاطر کتنی محنت کی. امام بخاری کے حالات میں پڑھ رہا تھا,
قرآن مجید کے بعد جس کتاب کا سب سے بڑا درجہ ہے وہ کون سی کتاب ہے بتاؤ؟ بخاری شریف۔ آج ہم کہتے ہیں علم جو ہے وہ گھر بیٹھے مل جائے، پریشانی نہ ہو۔ امام بخاری نکلے، والد فوت ہو چکے تھے، والدہ زندہ تھی، میں نے دین رسول پڑھنا ہے۔ والدہ کہنے لگی ٹھیک ہے تم جاؤ۔ آپ کی توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ یقین فرمائے یہ وقت دوبارہ حاصل نہیں ہوگا۔ توجہ کے ساتھ میں صرف 5-7 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ میں کوشش کر رہا ہوں ختم شریف کا سامان دے کر آؤ، وہ جو ہی آئے گا میں ختم کر دوں۔ کوئی ہے میرے بعد اور بھی؟ چلو جی شکر ہے، تھوڑی جان چھوٹ گئی بھائی۔ مال اے نہ کوئی مولوی صاحب ویلڈ تھی کہ نہ کہ سپیکر کوئی۔ میں کوشش کرتا ہوں مجھے آپ کو خود بھی تاکہ کم سے کم گفتگو ہو۔ اب آپ تو امام بخاری نکلے گھر سے، والدہ کہنے لگی بیٹا تب تک واپس نہ آنا جب تک سر کے اوپر دستار نہ ہو۔ جن والدین نے محنت کی تو پھر ان کو اجر بھی ملا۔ امام بخاری نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، گھر واپس نہیں آئے۔ پیچھے سے خط آ گیا، امام بخاری نے خط کھول کے پڑھا۔ گھر میں کیا بات ہوگی، والدہ بیمار ہوگی، مسئلہ ہوگا، اپنی صندوق میں رکھتے ہیں امام بخاری خط کو۔ دوسرا سال دوسرا خط، تیسرا سال تیسرا خط، ایسے 10-15 خط جمع ہو گئے۔ جب سر کے اوپر دستار فضیلت سجی، نہ باپ تھا نہ ماں تھی۔ یقین کیجئے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے ادارے میں نا، ہمارے مدرسے میں بچوں کی دستار فضیلت ہوتی ہے ہر سال۔ اس سال بھی الحمدللہ کی 60 بچے کی دستار فضیلت ہوئی۔ تو میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جن بچوں کے والدین آئے ہیں تو ان کے گلے میں ہار تھا، لیکن کوئی والدین اتنے کمزور ہوتے ہیں، پھر دنیا کی سب سے بڑی ڈگری تیرے بیٹے نے حاصل کی ہے، پھر ہوا کہ میرے پانی دا رہا ہے، بس تو بات کی آوندی۔ اب اس نے دستار تو باندھی ہوئی ہے مگر گلے میں ہار نہیں ہے۔ اس کی آنسو جاری ہے کہ آج کوئی میرا بھائی ہوتا میرے گلے میں ہار ڈالتا۔ امام بخاری سر کے اوپر دستار ہے، لیکن کوئی بھی بندہ جو ہے وہ تھپکی دینے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد سوچا کہ اب گھر روانہ ہوتا ہوں، لیکن پہلے خط لکھتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں، میرے استقبال کی تیاریاں ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اب پڑھ کر وقت کا امام بن چکا ہوں۔ کہنے لگے چلو خط لکھنے سے پہلے پڑھوں تو صحیح ان خط میں ہے کیا، وہ جو فرمایا، وہ جو خطوط میں رکھے ہوئے ہیں صندوق میں، ان میں ہے کیا۔ امام بخاری نے پہلا خط کھولا، لکھا ہوا تھا تیری اماں بیمار ہے، سخت بیمار ہے، گھر واپس لوٹا۔ تو دوسرے سال پھر دوسرا خط ہے، تیری اماں جی کا انتقال ہو گیا ہے، تیری بہن کا انتقال ہوا، تیرے مامے کا انتقال ہوا۔ چوتھا خط آیا، شہر میں قحط پڑ گیا، قبیلہ در بدر ہو گیا، اب زندگی کے یہ جتنے بھی ورثات ہیں سارے ختم ہو گئے۔ امام بخاری کی چیخیں نکل گئی، اب جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، کون ہے میرا استقبال کرنے والا۔ اس طرح لوگوں نے دین کا کام کیا ہے۔ آج ضرورت ہے بھائیوں، مدارس دینیاں آباد ہو چکے ہیں، رمضان شریف کے بعد کلاسیں لگ گئی ہے۔ اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن تو بناؤ نا، ٹھیک ہے باقیوں کو جو مرضی کراؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لیکن ایک بیٹے کو عالم دین بناؤ، تمہاری بات تمہارے لیے باعث نجات تو بنے نا وہ۔ توجہ ہے کہ